السلام علیکم مائی ڈیئر کولیگس، آئی ایم فخر حیات، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ میرے وکلا دوست، مائی ڈیئر کولیگس اینڈ آل لیگل فریٹرنیٹی آف پنجاب، پاکستان اینڈ ادر پروونسز، آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ موضوع ہماری لیگل فریٹرنیٹی کے فیوچر کے لیے، ہماری ینگ نوجوان نسل جو ہماری لا کی فیلڈ میں آ رہی ہے، اس نوجوان نسل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان جو لیگل فریٹرنیٹی ہے اس کے مستقبل کے لیے آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ترین ہے۔ اور میں جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں، اسپیشلی لیگل ایجوکیشن کی، پنجاب بار کونسل، لیگل ایجوکیشن کمیٹی، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ آل لیگل ایجوکیشن کمیٹیز آف 4 provinces اینڈ چیف جسٹسز آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹسز آف پروونشل ہائی کورٹس اینڈ آل ہائر لیگل اتھارٹیز، میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں اپنا ایک موقف اپنی تمام وکلا برادری کی طرف سے اور اپنی تمام جو ہماری ینگ لیگل فریٹرنیٹی ہے اس کی طرف سے میں ایز اے ایمبیسڈر، ایز اے ریپرزینٹیٹیو آپ جو لیگل ہائر اتھارٹیز ہیں اینڈ چیف جسٹسز، آپ سب لوگوں کے سامنے میں اپنی ایک عاجزانہ ریکویسٹ رکھنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سنیں گے، اور سننے کے بعد ہماری جو ایک ہمارا میجر ایشو ہے، آپ لوگ اس کا ہمیں کوئی بہترین سلوشن جو ہے پرووائڈ کریں گے۔ تو جناب والا بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے کوئی 8 سے 10 سال سے اپنے پروونسز، اگر ہم اسپیشلی پنجاب کی بات کریں تو ہمارا جو جوڈیشری کا سلیبس ہے اس میں ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا ہے، ڈیفرنٹ متعدد بار کبھی ایڈ کر دیا جاتا ہے، کبھی پلس مائنس ہوتا رہتا ہے، اور وہ سبجیکٹ ہے انگلش کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم نے پریویس ریزلٹس دیکھے ہیں، اگر ہم اسپیشلی پچھلے 5 سال کی بات کریں تو ہمارے پنجاب کے اور ادر پروونسز کے بھی راؤنڈ اباؤٹ ہمارے 90% جو لائرز ہیں، ہماری ینگ جو لیگل فریٹرنیٹی ہے، 90% لوگ انگلش میں فیل کر دیے جاتے ہیں۔ انگلش کے پیپر میں، اسپیشلی جوڈیشری کے ایگزامز میں، یا کسی بھی لیگل ADPP اسسٹنٹ پروسیکیوٹر ایگزام میں، ہماری 90% جو ینگ لائرز ہیں، جو ہمارے کمپیٹنٹ لائرز ہیں، ان کو انگلش کے پیپر میں فیل کر دیا جاتا ہے۔ جناب والا، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، جس زمین پر، جس مٹی پر ہماری پیدائش ہوئی ہے، میری نوجوان نسل، میرے ملک کے جو لوگ ہیں، میرے ملک کے جو نوجوان لائرز ہیں اسپیشلی، وہ ایک ایسی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں، ایک ایسی مٹی پہ پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ان کی ماں بولی جو ہے، ان کی جو مدر لینگویج ہے، موسٹلی پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہمارا ایک بیسک درسگاہ ہے وہ ہماری فیملی ہے، اور ہماری فیملی میں 99% لوگ ہماری لوکل لینگویجز بولتے ہیں۔ جو بچہ ایک لوکل لینگویج جو ہے بچپن سے ہی سیکھتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، اور اس پر ہی اس کی گرپ ہوتی ہے۔ تو جناب والا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پاکستان میں رہنے والے لوگوں پہ انگلش انفورس کریں گے، امپوز کریں گے، اور جب آپ ایسے لوگوں سے پیپرز چیک کروائیں گے جو انگلش کے پروفیسرز ہیں، جو انگلش کے ایکسپرٹ ماہر ہیں، اور وہ اس طریقے سے پیپر چیک کریں گے کہ یا تو ان کو کوئی شیکسپیئر چاہیے جس کی انگلش پہ اتنی کمانڈ ہو، یا ان کو کوئی بٹن رسل چاہیے،
یا ان کو کوئی جو ہے مارٹن لوتھر کنگ چاہیے، ان کو اس لیول کے انگلش کے جو ہیں ایکسپرٹ لوگ چاہیے کہ جن کی انگلش 100/100 ہو۔ جناب والا، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اور نہایت ادب کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایک وکیل کی زندگی کے لیے، کیا ایک کمپیٹنٹ لائر کی پروفیشنل لائف کے لیے، کیا ایک کمپیٹنٹ لائر کی جو اس کی جوڈیشری کے ایگزامز کے لیے تیاری ہے، اس کی کیپیبلٹی کو جج کرنے کے لیے، کیا صرف انگلش ہی ایک ایسا پیمانہ رہ گیا ہے کہ 99% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لوگ آپ انگلش میں فیل کر دیتے ہیں؟ تو جناب والا، گزارش یہ ہے کہ یا تو ہم برٹش میں پیدا ہوتے، ویسٹرن میں پیدا ہوتے، ہم فرانس میں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے، میرے ملک کے نوجوان، میرے ملک کے جو میرے وکیل دوست ہیں، جو میرے ینگ لائرز ہیں، ٹھیک ہے، یا تو یہ سب لوگ، یہ جو ہماری ینگ نوجوان نسل ہے، یا تو یہ برٹش میں پیدا ہوتی اور ان کی انگلش جو ایفیشنسی ہے وہ امپروو ہوتی، انگلش ان کی مدر لینگویج ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ دیکھتے کہ ہمارا انگلش کا معیار کیسا ہے۔ تو جناب والا، پنجاب کی سرزمین پہ پیدا ہونے والے لوگ، پشتو کی سرزمین پر پختونخوا میں پیدا ہونے والے لوگ، سندھ میں پیدا ہونے والے لوگ، بلوچستان میں پیدا ہونے والے لوگ، پنجابی، سندھی، پشتو اور اپنی قومی زبان اردو پر عبور حاصل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب والا، میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ انگلش لینگویج کسی بھی طرح سے ایک وکیل کی، ایک پروفیشنل لائر کی، ایک جوڈیشری کے اسٹوڈنٹس کی کمپیٹنسی کو جج کرنے کے لیے انگلش کوئی پیرامیٹر نہیں ہے۔ انگلش از ناٹ اے پیرامیٹر ٹو جج دا کیپیبلٹی، ٹو جج دا ایفیشنسی، ٹو جج دا آئی کیو لیول آف اینی لائر۔ میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جب یا تو پھر ہمارے کنٹری کا ایجوکیشن سسٹم اتنا امپروو ہو، ٹھیک ہے، وہ بات بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھ لیں کہ جتنے آج ہمارے ٹیچرز، ہماری 70% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ گاؤں سے، دیہات سے، ولیجز سے بلانگ کرتی ہے، اور وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ انگلش کے اتنے کمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں جن کی اپنی انگلش جو ہے وہ شیکسپیئر سے بھی اچھی ہے۔ اگر وہ اس لیول کے ہیں تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اس ایفیشنسی کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خود انگلش کی جو ہے جسٹ ایک سمپل ہاؤ ناؤ ہے، وہ ABC، ٹینسز، سینٹینسز، گرامر پڑھانا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی برٹرنڈ رسل نہیں ہے، وہ شیکسپیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی اس قوم کے حال پہ رحم کریں، اس نوجوان نسل کے حال پہ رحم کریں۔ ہماری جو ینگ نوجوان نسل ہے، ان سے آپ جب جوڈیشری کا ایگزام لیں، جب آپ جوڈیشری کا سلیبس ڈیفائن کریں، تو برائے مہربانی آپ ینگ لائرز کی جو جوڈیشری کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی کمپیٹنسی آپ لا کے پیپرز میں چیک کریں، آپ ان کی کمپیٹنسی انٹرویو میں چیک کریں، آپ ان کی کمپیٹنسی جو ہے، آپ ان کی کمپیٹنسی لا کے ڈیفرنٹ سیکشنز میں چیک کریں، آپ کرمنل میں چیک کریں، آپ سول میں چیک کریں، آپ لیٹیگیشن دیکھیں، آپ بچے کی ڈرافٹنگ دیکھیں، ٹھیک ہے، جو پریکٹیکل ایک لائر کو سکھایا جاتا ہے۔ تو جناب والا، انگلش کسی بھی طرح سے اس کنٹری میں رہنے والے لوگوں کی، ان لوگوں کے دلوں کی ایک آواز ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم اپنے بار رومز میں، ڈسٹرکٹ بار پر، ہم کیفے کینٹینز پر بیٹھ کر اپنے سینئرز اور اپنے کولیگز اور اپنے جونیئرز اور اپنے دوستوں، اپنے لائرز سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے جوڈیشری کا ایگزام کیوں نہیں دیا، تو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار میری انگلش ویک ہے، یار مجھے انگلش نہیں آتی۔ جناب والا، یہ کتنی بڑی نا انصافی ہے کہ ایک بہت اچھا لا کا اسٹوڈنٹ ہے، جس کی اپنے پروفیشن پر، کرمنل پر گرپ ہے، سول پر گرپ ہے، ریونیو پر گرپ ہے، بینکنگ لاز پر گرپ ہے، ٹیکسیشن پر گرپ ہے، اس کی لا کے ڈیفرنٹ سیکشنز پر گرپ ہے، لیکن اگر اس کی انگلش پر گرپ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو لائن سے ہی باہر کر رہے ہیں۔ آپ اس کا جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک اس کی کوالیفیکیشن کا، کہ وہ کوالیفائی کرے، لا کے پیپرز کو پاس کرے، آپ اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ جو ہے آپ اس سے سنیچ کر رہے ہیں،
اس سے کھینچ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی لا پہ کتنی اچھی گرپ ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو انگلش نہیں آتی یا اس کی انگلش اپ ٹو دی مارک نہیں ہے تو آپ یہ ایک میسج دے رہے ہیں اس قوم کو, اس نوجوان نسل کو, کہ آپ کی جو اردو نیشنل لینگویج ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, آپ کی مدر لینگویج کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, اور اسپیشلی ایک لائر کی جو ہے اس کی پروفیشنسی جو ہے کرمنل میں, سول میں, اس کی جو فائنل اس کی جو ہے اپنی پریکٹیکل فیلڈ ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اگر امپورٹنس ہے تو صرف اور صرف ایک فارن لینگویج کی امپورٹنس ہے, ایک باہر کی جو زبان ہے اس کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, تو مہربانی کریں اس قوم کے حال پہ رحم کریں. میری نوجوان نسل, میرے جو دوست ہیں, میرے جو کولیگس ہیں, میرے جو سینئرز ہیں, میرے جونیئرز ہیں, ان کے حال پہ آپ رحم کریں. 99% لوگ جو ہمارے نوجوان نسل آتی ہے وہ لا میں تو بہت اچھی گرپ رکھتے ہیں, لیکن جب انگلش میں ڈراپ ہو جاتے ہیں تو وہ ساری زندگی اس ملک کے نظام پر پچھتاتے ہیں کہ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم ایک ایسے کنٹری میں پیدا ہوئے تھے جس میں ہمارا ایگزام ایک فارن لینگویج میں لیا جاتا تھا. پیدا تو ہم پاکستان کی سرزمین پر ہوتے ہیں لیکن ہمارے ایگزامز فارن لینگویجز میں لیے جاتے ہیں اور ہمیں فیل فارن لینگویجز میں کیا جاتا ہے. جناب والا اسٹوڈنٹس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایک اسٹوڈنٹ لا کے آل پیپرز میں پاس ہے اور وہ انگلش میں فیل ہے. جناب والا, میں یہ گزارش کرتا ہوں, میں یہ آپ لوگوں سے رحم کی ایک اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی ایک اچھے لائر کی کمپیٹنسی کو جج کرنے کے لیے انگلش کوئی پیمانہ نہیں ہے, انگلش کوئی پیرامیٹر نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. یہ کیا ہے, بیسیکلی جو لوگ انگلش میں فیل ہو رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے جنہوں نے یہ سول جج کا, ایڈیشنل سیشن کا, جوڈیشری کا, لا کے پیپرز کا جو انہوں نے سلیبس ڈیفائن کیا ہے, یہ ہمارے وکلاء کے ساتھ, ہماری لیگل فریٹرنٹی کے ساتھ انتہائی نا انصافی ہو رہی ہے. جناب والا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ MBBS کی ڈگری کرے اور MBBS کی ڈگری کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ انگلش کا پیپر پاس کریں گے تو پھر ہی ہم آپ کو جو ہے آپ کی سرجری کی جو ہے پریکٹس کرنے دیں گے. جناب والا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اپنا FCPS پاس کرے اور آپ اس کو کہیں کہ اگر آپ انگلش کا پیپر پاس کریں گی تو پھر ہی ہم آپ کو جو ہے اپنی گائنی کی پریکٹس کی اجازت دیں گے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی انجینئرنگ کی ڈگری پاس کرے اور آپ کہیں کہ ہم آپ کو انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ میں آپ کو جاب دینے کی جو ہے ہم گارنٹی تب دیں گے جب آپ انگلش پاس کریں گے. تو جناب والا, گزارش یہ ہے کہ یہ بات کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو برائے مہربانی آپ یہ کام کریں, ہم سب وکلاء کی ایک آواز ہے, ہم سب لوگ آپ لوگوں سے انتہائی عاجزانہ, انتہائی مؤدب طریقے سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جو آپ کا جوڈیشری کا سلیبس ہے اس میں انگلش کا کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک جوڈیشل آفیسر تیار ہو جاتا ہے, اکیڈمی میں ٹریننگ کرتا ہے, پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں, فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں, تو اس کو وہاں پر آپ لیگل ڈرافٹنگ کی جو انگلش میں پریکٹس ہے وہاں پر آپ اس کو کروائیں. 3 مہینے 6 مہینے کا آپ اس کو ساتھ ڈپلوما کروائیں, لیکن پوسٹ کوالیفیکیشن, لیکن اس کا ریٹن, اس کا انٹرویو کلیئر ہونے کے بعد. تو اگر آپ اس کو ریٹن ایگزام میں ہی اگر آپ اس کو فیل کروا رہے ہیں 99% اسٹوڈنٹس کو صرف انگلش کی وجہ سے, تو یہ جو ہمارے لا کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے لا کی ایک ہمارے جو شائننگ سٹارز ہیں, جن کی لا پہ گرپ ہے, جناب والا ان کے ساتھ انتہائی زیادتی ہو رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں, جو سینئر اتھارٹیز ہیں, چیف جسٹس صاحب, لیگل ایجوکیشن کمیٹی, رجسٹرارز, آپ لوگ اس بات کو فیل کریں گے اور یہ بات آپ کے دل میں اترے گی, بالکل آپ کے دل میں جا کے آپ کے دل کو یہ بات ٹچ کرے گی کہ کسی بھی ایک اچھے لائر کی جو کمپیٹنسی ہے ریٹن ایگزام میں اس کو جج کرنے کے لیے انگلش کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. آپ اس کو جج کریں
لا کے پیپرز میں، آپ اس کو جج کریں انٹرویو میں، آپ اس کو جج کریں اس کی پریکٹیکل فیلڈ کے بارے میں پوچھیں۔ تو میں اینڈ پر یہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ لوگ سینئر اتھارٹیز، لائرز، ہماری جو ینگ نوجوان نسل ہے وہ لوگ ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں، آپ کے ایجوکیشن سسٹم سے لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہو رہے ہیں، تو مہربانی آپ لوگ اپنے سلیبس پر نظر ثانی کریں، انگلش کو بالکل کوئٹ کریں، یا پھر اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس کی جو پرسنٹیج ہے پاس ہونے کی، اس کو نیچے لے کر آئیں۔ بہرحال کسی بھی طرح سے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ انگلش کسی بھی طرح سے ایک اچھے وکیل کی جو کمپیٹنسی ہے اس کو جج کرنے کا کوئی میتھڈ نہیں ہے۔ مہربانی کریں سلیبس ریوائز کریں، انگلش کو یا تو ٹوٹل کوئٹ کر دیں، سب سے بیٹر تو یہ ہے کہ انگلش کو بالکل نکال دیں، صرف لا میں اسٹوڈنٹس کو چیک کریں۔ جب اسٹوڈنٹ لا کا ریٹن پاس کر کے جوڈیشل اکیڈمی چلا جائے، وہاں پر ایک انگلش کا انسٹرکٹر رکھ لیں، انگلش کے پروفیسرز ہائر کر لیں، اور انگلش کی جو اس کی ڈرافٹنگ کی، چونکہ ایک جج نے، ایک جوڈیشل آفیسر نے ان فیوچر اپنی جاب کے دوران انگلش میں اپنے آرڈرز پاس کرنے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو جوڈیشل اکیڈمی میں برائے مہربانی کر کے انگلش کا کورس کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اگر آپ سلیبس چینج نہیں کر رہے تو یہ آپ اسٹوڈنٹ سے ان کا ایک جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ایگزام کلیئر کرنے کا ریٹن، وہ آپ چھین رہے ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ تو برائے مہربانی اس موضوع پر سینئر اتھارٹیز جو ہیں وہ کائنڈلی سیریس ہو کر سوچیں اور اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں، نہ کہ اسٹوڈنٹس کو ڈس اپوائنٹ کریں، اور نہ کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا امیدی کی طرف لے کر جائیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری یہ آواز، میرے تمام پاکستانی لائرز کی یہ آواز ضرور سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن، لیگل ایجوکیشن کمیٹی، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، خیبر پختونخوا، پشاور بار کونسل، ان تمام اتھارٹیز تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو سینئر اتھارٹیز ہیں وہ ہمارے نوجوان لائرز کا خیال رکھیں گے، اور انگلش کو یا تو بالکل کوئٹ کر دیں گے، یا اس پہ جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ نظر ثانی کریں گے۔ تو اب میں اپنے تمام لائرز، اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس آواز کا حصہ بنیں، اور میرے اس میسج کو اپنی سینئر اتھارٹیز تک، لیگل ایجوکیشن کمیٹی، پنجاب بار کونسل تک، سندھ بار کونسل تک، سپریم کورٹ تک اس میسج کو ضرور پہنچائیں، تاکہ جب ہمارا میسج ہمارے سینئرز کے پاس پہنچے، ہماری لیگل ایجوکیشن اتھارٹیز کے پاس پہنچے، ہمارے چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچے، تو وہ اس بات پہ سوچیں اور ہمیں ایک بہترین سولوشن پرووائڈ کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس ٹاپک پہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔